بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں عباس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ہاشمی آفیشل۔ میرے دوستو، اللہ کی اس زمین پہ 1,24,000 کم و بیش نبی پیغمبر آئے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا رتبہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو مالک نے وہ شان و شوکت عطا کی ہے جو اس زمین پہ اللہ کے میسنجر اور جتنے بھی ہیں شاید ان کو نہ ہو مل پائی ہو۔ تو انہی میں سے قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور تاریخ جانتی ہے جناب سلیمان علیہ السلام کو۔ آج ہم بات کریں گے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی اور کوئین آف شیبا یعنی ملکہ سبا کی، جو تاریخ کے پردوں میں اس کی کہانی گم نہیں ہوئی، رہتی دنیا تک بچہ بچہ جانے گا، پہچانے گا، کیونکہ بہت سی مذہبی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، تاریخ کے جھروکوں میں چھپے کتنے ہی ایسے راز ہیں جو آج بھی انسان کی عقل دنگ کر دیتے ہیں۔ کچھ کہانیاں وقت کی گرد میں دب جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اپنے اندر ایک پراسرار سحر لیے رہتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں آج سے ہزاروں سال پیچھے، ایک ایسی سلطنت کی طرف جس کی دولت، شان و شوکت اور معجزات کے چرچے آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یمن کی اس پرسرار ملکہ کی جسے دنیا ملکہ سبا، کوئین آف شیبا کہتی ہے، اور ایک اور نام بھی ہے جو قرآن پاک میں ہے، حضرت بلقیس کے نام سے جانتی ہے، اور جن کے مقابلے میں تشریف لائے وہ عظیم بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے دربار میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور پرندے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ آخر کیا تھا اس ملکہ کا اصل راز اور کیسے ہوا اس کا سامنا تاریخ کے سب سے طاقتور بادشاہ سے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے گزارش ہے، اس چینل عباس ہاشمی آفیشل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ جتنی بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو میرا محترم ناظرین، آج کے دور میں ملک یمن کے خطے میں واقع ہے ملک سبا اس وقت کا، اور میرے محترم ناظرین، یہ کوئی عام سلطنت نہیں تھی۔ یہاں کے باسیوں پر قدرت کی خاص عنایت تھی، اونچے اونچے محلات، نہریں اور خوشحالی کی انتہا۔ لیکن ان سب کے باوجود اس عظیم تہذیب کا ایک تاریک پہلو بھی تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننے کے بجائے سورج کے پجاری تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج ہی کائنات کا سب سے بڑا دیوتا ہے۔ وہ سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے تاریخ کا وہ موڑ ہوا جس نے اس پوری سلطنت کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ میرے محترم ناظرین، ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی ملکہ جو حسن و جمال، عقل و تدبر اور جاہ و جلال میں اپنے وقت کی تنہا شہنشاہ تھی، جو تخت زریں پر بیٹھتی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ پر ایک فکری اندھیرا چھایا۔ وہ اپنے فیصلوں میں اتنی پکی تھی
کہ اس کی ایک آواز پر لاکھوں سپاہی جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ اور میرے محترم ناظرین، پھر ایک دن اس طاقتور ملکہ کو حق کی ایک ایسی کرن دکھائی دی جس نے اس کے تمام اندھیرے مٹا دیے۔ وہ اپنی تمام تر شان و شوکت اور غرور و سلطنت کو ایک طرف رکھ کر اللہ کے برگزیدہ اور سب سے جاہ و جلال والے پیغمبر، جن کے قبضہ قدرت میں جن کی بات ماننے کو ہوا، جنات، چرند پرند 24 گھنٹے موجود رہتے تھے، تو تب ہوا ان کا آمنا سامنا۔ اور جب جناب سلیمان علیہ السلام کی دعوت پہ ملکہ بلقیس حاضر ہوئی جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو ایک عجیب ہی واقعہ اس نے دیکھا۔ تو میرے محترم ناظرین، جس تخت پر وہ بیٹھتی تھی، جب اس نے دیکھا کہ اس کے آنے سے پہلے وہ تخت دربار سلیمان میں پڑا ہوا ہے، تو وہ حیران و پریشان ششدر ہو گئی، کیونکہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں موجود جتنے بھی لوگ تھے، جنات تھے، سب سے کہا تھا کہ ہے کوئی جو اس ملکہ کا تخت جلد سے جلد میرے دربار میں حاضر کرے۔ کسی نے کہا اتنی دیر میں، کسی نے کہا اتنی دیر میں، کسی نے کہا اتنی دیر میں، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر جن کا نام تھا حضرت آصف بن برقیہ، آنکھ جھپکنے سے پہلے سرکار نے وہ اسم اعظم کے ذریعے تخت لا کر دربار سلیمان میں رکھ دیا۔ تو جب ملکہ بلقیس دربار سلیمان میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ دیکھا اور یہ سچ جان لیا کہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، تو اس نے اسی وقت حق کو گلے لگا لیا اور خدا جل تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اپنی ساری سلطنت کو اس فیصلے پہ باور کرا دیا کہ مالک خالق ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، سورج تو ایک اس کا بنایا ہوا ایک ذرہ ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ تھی وہ کہانی ملکہ بلقیس، دا کوئین آف شیبا، جس کو ملکہ سبا کے نام سے جانا جاتا ہے، جو یمن کے علاقے سے تھیں۔ تو میرے محترم ناظرین، زندگی میں بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جب انسان اپنی پریشانیوں میں، یقین کیجیے گا، ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خدا کے بارے میں ہی سوچنے لگ جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیگیٹو سوچ پہ چلنے لگتے ہیں۔ تو خدا را اللہ کی وحدانیت کو مت للکارے، اللہ کی عبادت کرے۔ میں نے ہمیشہ کہا اپنے گھروں میں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کو پابندی سے کرے، تاکہ اللہ کی ذات ہمیشہ آپ پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول کرے، آپ کی محبتوں کا بہت ہی زیادہ سپاس گزار ہوں، مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ ہمیشہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میں ہوں عباس ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس ہاشمی آفیشیل۔ اللہ حافظ۔